اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام یعنی قرآن کریم عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کے الفاظ کے علاوہ جو دیگر احکامات باری تعالیٰ نے نازل فرمائے اور آپ نے امت کو انہیں بتایا وہ احادیث کہلاتی ہیں۔ احادیث میں سب سے اعلیٰ مقام اس کتاب کا ہے جس کو ہم سامنے لے کر بیٹھے ہیں، بخاری شریف کا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر دنیا میں ہے تو بخاری شریف ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہے اس میں 4 صفات خاص طور سے ذکر فرمائی ہیں کتاب کے نام میں۔ الجامع یعنی جو ضروری احادیث ہیں شرعی احکام کے لیے ان تمام کو جامع ہے۔ المسند یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام بخاری کے اوپر جتنے لوگوں مسلسل حضور تک ملے ہوئے ہیں، کوئی چیز بیچ میں چھٹی ہوئی نہیں، کوئی راوی چھوٹا ہوا نہیں، متصل سند کے ساتھ۔ الصحیح تمام احادیث امام بخاری نے جس میں بیان کی وہ سب صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں، یعنی ایک بھی راوی انہوں نے ایسا نہیں لیا جس کے اوپر کسی نے کلام کیا ہو، اس کے اوپر کسی نے شک کیا ہو، کسی نے ان کو جھوٹ کہا ہو۔ اور پھر آخر میں بنا المختصر، کیونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیثوں سے چھانٹ کر جمع کیا ہے، یعنی 6 لاکھ کے مجموعے کا انہوں نے مطالعہ کیا، 6 لاکھ کے مجموعے کو انہوں نے حاصل کیا، ان میں سے بھی یہ حدیثیں چھانٹی بخاری شریف کے اندر اور اس کے اندر تقریباً 9000 احادیث، اور ان احادیث کو جمع کرنے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے 1080 اساتذہ سے حاصل کیا، 1080۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کا کہ کتنی محنت کی ہے، وہ 1080 کو یہ جگہ رہنے والے لوگ نہیں تھے، کہیں اس ملک میں جاتے کہیں اس ملک میں جاتے، شام ہو گئے، عراق ہو گئے، بغداد، بصرہ، کوفہ اور مصر، سارے علاقوں میں انہوں نے اسفار کیے۔ 1080 لوگوں کو استاد بنانا یہ کتنے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور خود امام بخاری علیہ الرحمہ کی مقبولیت کا یہ حال تھا بعد میں کہ 90,000 لوگوں نے براہ راست بخاری شریف ان سے سنی ہے، 90,000 ہوئے ان کے شاگرد ہیں براہ راست۔ اس کے علاوہ جب سے اب تک کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں، لیکن جن لوگوں نے براہ راست ان سے سنا ہے ان کی تعداد 90,000 ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے اور ان کی یہ کتاب اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیثوں کو، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے وہ ایسے ہی جمع نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، پھر استخارہ فرماتے تھے، اور جب ان کا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف سے مطمئن ہو جاتا تھا پھر اس حدیث کو لکھتے تھے۔ 16 سال تک یہ عمل کیا، یعنی 16 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا ہے، اور 3 مرتبہ لکھا ہے 16 سال کے عرصے میں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا جو مقام انہوں نے منتخب کیا وہ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا اور لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر دربار رسالت میں لے کر حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں روضہ نبی علیہ السلام اور منبر نبی علیہ السلام کے درمیان میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پھر دوبارہ ترتیب دیا اس نے، اور پھر تبارک کے ابواب وغیرہ کی ترتیب دی، تو 3 مرتبہ انہوں نے اس عمل کو کیا، 16 سال کا عرصہ لگا ہے۔ ہر حدیث پر غسل فرماتے، نماز ادا فرماتے۔ اب اتنے اہتمام سے جب حدیث کو جمع کیا جائے گا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ایک طرح سے وہ بھی وحی ہے، کیونکہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو کلام آتا ہے آپ کے دل میں اسی کو حضور فرماتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو ان حدیث کو امام بخاری نے اتنے اہتمام سے جمع فرمایا۔ دوسری بات ہمیں سوچنے کی یہ ہے کہ امام بخاری کو یہ
بخاری علیہ رحمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد تھے شیخ اسماعیل، ان کا نام تو محمد ہے امام بخاری علیہ رحمہ کا، ابو عبداللہ کنیت ہے، لیکن ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، وہ بڑے محدث تھے اور امام مالک علیہ رحمہ کے خاص تلامذہ میں سے، یعنی امام مالک اتنے بڑے امام جو مدینہ منورہ کے مسلمہ امام ہیں، امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، ان کے خصوصی تلامذہ میں سے امام بخاری کے والد ہیں شیخ اسماعیل۔ انہوں نے جب وفات پائی ہے تو انہوں نے وفات پاتے وقت یہ بتایا کہ میرے مال میں 1 روپیہ کی شکی نہیں ہے، یعنی 1 پیسہ 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں شک کیا جا سکے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ جتنا مال چھوڑا مکمل کا مکمل باضابطہ حلال مال تھا۔ اب ایسے مال سے جس بچے کی پرورش ہوگی، ایسے مال سے جس بچے کی تربیت ہوگی، وہ کتنا اعلیٰ بچہ ہوگا۔ اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ بھی بچے ہی تھے جو والد کا سایہ سر چھوٹ گیا۔ یہ خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو سننے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے والد کا سایہ جب سر سے اٹھا تو چھوٹے بچے تھے تو مکمل تربیت والدہ نے کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ چاہے امام بخاری بنا سکتی ہے، وہ چاہے امام مالک پیدا کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ماؤں نے پالا اور تربیت کی ہے، تو عورت کی جو گود ہے وہ پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے ہماری خاتون کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں جو بچہ پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، بچہ ہماری گود کو ہمیں کیا بنانا ہے۔ جو جذبہ آپ کے دل میں ابھرے گا، جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ میرا بچہ ایسا بنے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ عالم عامل بنے، میرا بچہ حافظ بنے، میرا بچہ محدث بنے، میرا بچہ مفسر بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو باری تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ نے کر کے دکھایا اور انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ ابھی ایک بات دوسری عورتوں سے متعلق مجھے بتانی ہے، خاص طور سے دھیان رکھنا کہ اس کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر حدیث سے متعلق چند باتیں بیان کروں گا۔ اصل دیکھیے صاحب بات یہ کہ بخاری شریف کا ختم کرنا تو اسی کا آگے جو پڑھا رہا ہے، میں تو مفتی صاحب کے اصرار پر، ان کی دعوت پر، تعلق کی وجہ سے یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ضروری سمجھتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ عورتوں کو اپنے دل میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے، اچھے خیالات رکھنے چاہیے، اچھے ارادے رکھنے چاہیے، اور تمامی خواتین کو، تمامی ماں اور بہنوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پہ تقریر فرمائی، تمام عورتیں جمع تھیں، اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی دکھائی دی، سب سے زیادہ تعداد جہنم میں مجھے عورتوں کی دکھائی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو مجمع جو تھا وہاں پر عورتوں کا، ان میں سے ایک اچھی لمبی طرح کی عورت کھڑی ہو گئی، حدیث میں یہ آتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کون سی بڑی غلطی کی ہے تو ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ وہ عورت پھر بولی کہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ناشکری تو کوئی مومن کرے گا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اور ایک اور روایت ہے، وہ میں ابھی اس موقع سے عرض کر رہا ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اگر شوہروں کی ناشکری کر رہی ہیں تو بلا بالواسطہ اللہ کی ناشکری اس میں ہو رہی ہے۔ اور اس حدیث کی مزید توضیح کرتے ہوئے علماء کرام نے مختلف انداز پر اس کو سمجھایا ہے، اور اس روایت کا یہ بھی ہے کہ ذرا سی کمی لگ جائے، کسی چیز کی کمی پڑ جائے، کوئی چیز خواہش کے مطابق نہ ملے تو فوراً زبان تانا دراز کر دیتی ہیں عورتیں، اور کبھی کہیں گی کہ ہمیں کیا ملا ہے اس گھر میں، آج تک ہمیں کون سا ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے دیا ہے۔ تو عورتوں کو یہ چیز خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
نہ بیوی شوہر کی ناشکری کرے، نہ اپنے بیٹے کی ناشکری کرے، نہ اپنے والد کی ناشکری کرے. جب انسانوں کا شکریہ ادا کرے گی تو پھر وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے گی. اور عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں ابھی یہ امام بخاری کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام جن کو ہم سب جانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں وہ، اور مکہ مکرمہ جو آج آباد ہے اور بیت اللہ جو آج قائم ہے وہ انہی کی قربانی ہے. وہ بھی ایک عورت تھی. کتنی بڑی قربانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مختصر میں ذکر کر رہا ہوں اور اس میں خاص نصیحت ہے اسی معاملے کو لے کر عورتوں کے لیے کہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فلسطین میں تھے ملک شام میں، اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پاس تھی. وہاں پر دوسری بیوی ان کے اندر سارہ تھی. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے یہاں یہ بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی پہلے سے. بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ اس بچے کو یعنی اسماعیل کو علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو یہاں سے لے کر عرب کی سرزمین پر چھوڑ کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور پہنچے مکہ مکرمہ جہاں آج بیت اللہ ہے. یہاں کچھ نہیں تھا، ایک ٹیلا تھا اونچا ابھرا ہوا، اور اس ابھرے ہوئے ٹیلے کے اندر ہی بیت اللہ شریف کی بنیادیں دبی ہوئی تھی مٹی کے اندر. کیونکہ جب نوح علیہ السلام کو طوفان آیا تھا تو وہ منہدم ہو گئی تھی دیوار اس کی، بنیادیں باقی رہ گئی تھی اور پانی سے مٹی اس کے اوپر چڑھ گئی تھی. اب باری تعالیٰ نے اس جگہ کو رکھنے کے لیے اسے ٹیلے کی شکل دے دی. پانی چاروں طرف سے گزر جاتا تھا، وہ ٹیلے کی شکل میں اونچا رہتا تھا. جب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں تو وہاں کچھ نہیں تھا، ہریالی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی. اور جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی وہاں انسان بھی نہیں رہتے. تو کوئی انسان فرد بشر بھی وہاں نہیں تھا. جس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ہی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور وہاں فرمایا کہ وہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا اس وقت، بلکہ اس ٹیلے کے پاس تھوڑے سے ڈھلان پر ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا ببول کا، بس 6-7 میٹر کے فاصلے پر ڈھلان پر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو اور ان کی اماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس ببول کے پیڑ کے نیچے ٹھہرایا. جو کچھ چھایا تو چاہیے تھوڑا بہت، ببولی ماں ہوتے ہیں کہ یہ پانی کے ہو جاتا ہے. اور ایک پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ اور ایک تھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں یہ توشے کے طور سے ان کو دیے اور ان کو وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا توشہ ہے، چند دن چلے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور شوہر بھی واپس جا رہے ہیں، کچھ بتایا بھی نہیں کرنا کیا ہے اور کیوں چھوڑ رہے یہ بھی نہیں بتایا. تو وہ پیچھے پیچھے ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تک آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، کوئی یہاں انسیت کے لیے انسان بھی نہیں ہے. تو یہ سوال انہوں نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر کیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پھر سوال کیا. جب تیسرا سوال کیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہ اللہ آمرک بہذا، کہ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ یہاں چھوڑ کر جاؤ. تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا توکل، ان کا بھروسہ دیکھیے. ایک عورت، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، پورا صحرا کچھ نہیں وہاں پر، فرمانے لگی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پورا بھروسہ اللہ پر، اور جا کر اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے. سامنے ایک چٹان سی پڑتی تھی، اس کے آڑ میں آئے. جب ہوش ہو گئے پھر کھڑے ہو کر دعا کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا. بخاری شریف میں بھی وہ دعا موجود ہے. اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. ابھی جو سننے کی بات ہے دھیان سے خاموش ہو کے آپ حضرات ماں اور بہن اس بات کو سنیں. جب چلے گئے تو ایک عرصہ گزرا، بیچ بیچ میں آتے تھے ابراہیم علیہ السلام. باری تعالیٰ کی طرف سے ان کو سواری کا انتظام ہوتا تھا براق کا،
اور وہ جب بھی ان کا ارادہ ہوتا بیوی بچے سے ملاقات کا، زیارت کا، تو وہ آ جاتے تھے۔ چنانچہ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تو 10-12 سال کے بچے تھے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تھے، بیت اللہ بھی نہیں تھا یہاں پر، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام یہاں رہتے رہے اور ایک قبیلہ یمن سے بنو جرہم کے نام کا یہاں آباد ہو گیا، وہ لمبی تفصیل ہے، وہ مجھے پتا نہیں اس کو۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام انہی قبیلوں والوں نے پل کر بڑے ہوئے، وہ عرب لوگ تھے، عربی جانتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہیں تھی، وہ تو وہاں سے آئے تھے فلسطین سے، تو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی کی سیکھ لی، انہی میں پلے بڑے، جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد شادی کا نمبر آیا، اب شادی کہاں ہوگی؟ یہی ہوگی جہاں رہ رہے ہیں، وہاں اسی قبیلے میں بنو جرہم میں شادی ہو گئی۔ اب کی بات جب اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے ہیں تو شادی ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، وہ موجود نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور معلومات کی تو بتایا کہ یہ مکان ہے، وہاں گئے، گھر پر وہاں ایک عورت تھی، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ تمہارے شوہر کا ہے؟ بتایا کہ یہ آپ کے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے کھانے پینے کے لیے انتظام کرنے گئے، شکار وغیرہ کو مل جاتا تھا، اسی سے کام چلتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ گزر بسر تو بہت تنگی میں چل رہا ہے، بہت برے حالات ہیں ہم لوگوں کے، ایک ہی دفعہ کے گزرتے ہیں، حالات اچھے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ صاحب آئے تھے اس طرح سے، نام نہیں، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے باپ آئے تھے، اور ان سے یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دیں، اور یہ کہہ کر واپس ہو گئے، چلے گئے ان کے شام، بغیر ملاقات کے، رکے نہیں، اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم نہیں ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام لوٹے ہیں شکار سے، جب گھر میں آئے تو انہیں کچھ محسوس ہوا، انسیت، باپ کی خوشبو آئی، پوچھا کوئی آیا تھا کہ یہاں پر؟ بیوی کہنے لگی آئے بڑے میں آئے تھے، کافی آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا آپ جنگل گئے شکار کے لیے، کہا اور کچھ نصیحت کی؟ انہوں نے کچھ کہا، کہنے لگے کہ ہاں آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسماعیل آئے تو اسے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ دیکھو وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام، اور وہ دروازے کی دہلیز تم ہو، اس لیے ان کا حکم یہ کہ تمہیں نہ رکھو، اس لیے ان کو طلاق دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ اپنے گھر چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ شادی ہوئی دوسری عورت سے، ابراہیم علیہ السلام پھر آئے جب اللہ کا حکم ہوا، اور اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام وہاں نہیں تھے، وہ کھانے پینے کا انتظام کرنے جنگل گئے تھے۔ گھر پر پہنچے، ان کی بیوی وہاں تھی، اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تمہارے شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ کچھ شکار وغیرہ کے لیے کچھ انتظام کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت۔ کہ کیا پیتے ہو؟ کہ پانی، زمزم تھا وہاں پر، اناج کا ذکر نہیں آیا اس میں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما، اور یہ فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھیں، اور واپس ہو گئے، ملاقات اب بھی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے، بات چیت ہوئی بیوی سے تو پتا چلا کہ آج بھی مہمان آئے تھے۔ پوچھا کون تھے؟ کہا ایک بہت بزرگ آدمی تھے، اچھی طرح سے ذکر کیا، ان کی تعریف بیان کی اس عورت نے۔ خوب پوچھا کچھ وصیت وغیرہ کی؟ انہوں نے تمہیں کہا ہاں یہ کہہ کر دے کہ سلام کہہ دے اپنے شوہر سے، اور یہ کہا ہے کہ اپنی دروازے کی دہلیز کو باقی رکھیں۔
تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ دہلیز تم ہو اور وہ میرے والد ہیں، تمہیں باقی رکھنے کو کہا ہے۔ یہاں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں ابھی اس واقعے کو پورا کروں گا، اپنی ماں اور بہنوں کو خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر دو عورتوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی۔ پہلی بیوی کو کیوں بدلا ابراہیم علیہ السلام نے اور دوسری بیوی کو کیوں باقی رکھنے کا حکم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ پہلی بیوی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے تو ناشکری کے الفاظ کیا، اور یہ بیوی جو بھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بنے گی اور اسماعیل علیہ السلام سے اس کا نسب چلے گا، ان کا نسب چلے گا، وہی نسب آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے گا، اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نسب سے آئے جن میں کوئی ناشکر آدمی نہ ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بننے والی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ناشکری ہو یہ پسند نہیں باری تعالیٰ، اس لیے ہمیں یہ بات بہت دھیان سے سننی ہے اور پلے باندھنی ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنے پاس رکھنی ہے کہ عورتوں کو اس سے چوکن نہ رہنا ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کے منہ سے، ہمارے زبان سے، ہمارے عادت اطوار سے، ہمارے طور طریقے سے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے ناشکری ہوتی ہے شوہروں کی، جس سے ناشکری ہوتی ہے اپنے بڑوں کی، جس سے ناشکری ہوتی ہے باری تعالیٰ کی۔ بہرحال میں اس واقعے کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر آئے۔ اس بار اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور وہی طرف جو ابھی میں نے بتایا کہ سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا کر وہاں پر بیٹھک میں تیر سے ہی کر رہے تھے۔ وہی جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں، وہاں تو ہو چکا تھا بچپن میں ان کے واقعہ ہے اسی سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹا ہے اور ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اوپر گردن اٹھائے تو دیکھا والد ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور دونوں نے معانقہ کیا، بہت اچھی طرح سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹا مجھے اللہ نے ایک کام حکم دیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ضرور ساتھ دوں گا، بتائیے کیا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ٹیلا ہے یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے اور مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں گھر بناؤں، تم میرا ساتھ دو گے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بڑا کام تھا وہاں، پانی نہیں، مٹیریل نہیں، دوسرا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب تو مزدور مل جائیں گے آپ کو، مستری مل جائے گا، گھر کے لوگ مل جائیں گے، وہاں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک اپنا نوجوان لڑکا ہے اور ایک خود ہیں بڑے میاں، وہ بھی بوڑھے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، 90 سال کی عمر میں تو بچہ ہی پیدا ہوا تھا، اب یہ بھی جوان ہو چکا ہے تو ان کی عمر یقیناً 100 سے اوپر ہے۔ اتنا محنت کا کام، اس میں پتھر بھی جمع کرنے ہیں، ان کو چنائی بھی کرنی ہے، اوپر تک لے جانا ہے، وہ آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میرا ساتھ دو گے؟ تو ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام تو فرما بردار بچہ اور بیٹا تھا، ان کے واقعات پہلے بھی نقل ہوتے رہتے ہیں، قربانی کا ہے اور دوسری چیزوں کے، تو انہوں نے ان کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر دعا کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے اور وہ دعا ان کی قبول ہوئی اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تمغہ ملا ہوا ہے ایک طرح سے کہ ان کی امت نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بہت طویل ہے، میرا اس میں سے مین مقصد یہ بتانے کا ہے اپنی ماں اور بہنوں کو یہ ہے کہ ناشکری اتنی بری چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوی کو ہی بدلوا دیا۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے اللہ کا احسان ماننا، اپنے شوہروں کا احسان ماننا، اپنے والدین کا احسان ماننا، اسی وقت کو پیدا کرنا۔ بہرحال میں حدیث کی طرف آتا ہوں جو حدیث بچوں نے پڑھی ہے، چند بار اس سے متعلق ہے کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو حدیث یہاں پر پڑھی گئی ہے یہ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے۔ جب بخاری شریف شروع کی جاتی ہے تو اس وقت کی روایت اور پڑھائی جاتی ہے جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا ثواب، اعمال کا وزن، اعمال کی مقبولیت نیت کے اوپر ہے۔ اگر آدمی دنیا کے لیے کر رہا ہے تو آخرت میں کچھ نہیں، اگر آدمی آخرت کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہے گا دنیا ملے گی، وہ آخرت چاہے گا آخرت ملے گی۔ تو وہ حدیث جو شروع میں پڑھائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے سبق دیا گیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی عمل کرنا ہو، جو بھی عبادت کرنی ہو، اس کو خالص نیت سے کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے، ریاکاری اس میں نہ کی جائے۔ اب یہ آخری روایت ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اس میں باری تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک بہت اہم بات بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا۔ وزن میں بھاری پن کب آئے گا؟ نیت صحیح ہوگی، جو شروع میں حدیث پڑھائی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ وزن کس عمل کا ہوتا ہے؟ کون سے کلمے وزن ہوتے ہیں؟ وہ اس حدیث میں ہوتا ہے جو کتاب ختم ہو رہی ہے یہاں پر۔ کتنا جوڑ ہے پہلی حدیث اور آخری حدیث میں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلی حدیث بتا کر نیتوں کو صحیح کرایا ہے، اور آخری حدیث لکھ کر جو ہے اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آدمی ایسے کام کرے تو آخرت میں ان کا وزن بھاری۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے سب سے پہلے، تو اس میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آیا ہے کہ باری تعالیٰ قیامت میں ترازویں قائم کریں گے۔ باری تعالیٰ کو ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باری تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر تم ترازو قائم کریں گے، کیونکہ باری تعالیٰ منصف ہے۔ باری تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو میری مرضی وہ کہہ رہا ہوں، بلکہ حجت تام کر کے جو ہے حکم دینا چاہتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں بندوں کو کہ دیکھو تمہاری جو بھی چیز ہے وہ ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور ہم محفوظ کرنے کے بعد تمہیں دکھا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تم نے اچھا کیا کیا ہے غلط کیا کیا ہے، ہر چیز کو وزن کر کے وہاں بتائیں۔ اب ذرا سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال تو دکھتے نہیں، اس زمانے میں بڑی ترقی کا دور کہلاتا ہے، اور ہر چیز کی ترازو الگ الگ ہے۔ سونا اگر آپ تولیں تو اس کی ترازو الگ ہے، چاندی بھی اس کی ہوتی ہے، لکڑی تولیں گے اس کا کانٹا الگ ہوتا ہے، گیہوں اناج تولا جاتا ہے اس کی ترازو الگ ہوتی ہے، بخار بھی ناپا جاتا ہے، بخار کتنا ہے اس کا بھی ایک ترازو ہے، ایک آلہ ہے، گرمی سردی کو ناپا جاتا ہے، کتنا تاپمان ہو رہا ہے، کیا ڈگری ہے، اس کے بھی آلے تیار ہیں ہمارے پاس، یہ انسانوں کے پاس ہے آلے، ہوا کو تولا جا رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ کے یہاں اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو ہوگی وہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ ترازو پلڑے والی کس انداز کی ہو، اس پہ تو یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ کی شان کے مطابق اس وقت ترازو مناسب سمجھیں گے قائم کریں گے، پھر اعمال کو اس میں رکھ کر جو تولا جائے گا، باری تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ مٹی سے ہمیں بنا دیا تو اعمال کو وہاں جسم دے سکتے ہیں۔ تو ایک صورت یہ بھی بیان کی ہے علماء کرام اور محدثین نظام نے کہ باری تعالیٰ تمام اعمال کو وہاں صورت دے دیں گے، مجسم جسم والا بنا دیں گے۔ روایتوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آدمی فلاں صورت پڑھتا ہے تو پرندے کی شکل میں قبر میں آ کر اس کو ڈھانپ لیتی، عذاب نہیں آنے دیتی، ایسا روایتوں میں موجود ہے۔ تو باری تعالیٰ جب اس کو جسم دے دیں گے تو تولنا آسان ہو جائے گا، ہمارے سامنے تلے گا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں، جو اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں وہ اعمال نامے ہی وہ اوراق ہی رکھے جائیں گے، اعمال نامے رکھے جائیں گے، اسی کا وزن ہوگا۔ اور بعض محدثین نے بھی فرمایا ہے کہ اچھے اعمال کو اچھی شکل دی جائے گی، برے اعمال کو بد شکل دی جائے گی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھا عمل ہے برا عمل ہے۔ بہرحال یہ ہر مومن کو یقین رکھنا ضروری ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور جس طرح سے باری تعالیٰ چاہیں گے اعمال کو تولیں گے۔ اب آگے اس میں فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہے باری تعالیٰ کی، آگے اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ کو دیکھ لیجئے، کلمتان، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، حدیث سے سب سے زیادہ ان سے مروی ہے، ہر وقت حدیثوں ہی میں مشغلہ ان کا رہتا تھا، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کپڑا پہننے کی فکر، نہ آرام کی فکر، بھوک بھی لگ رہی ہے تب بھی حدیث میں لگے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ روایتیں ان کی مروی ہیں۔ انہی سے یہ آخری روایت ہے، اس میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں، اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی دو بول ہیں، جب کسی چیز کو ہلکا کرنے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ زیادہ بھاری کام نہیں، آسان کام ہے، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں،
متوجہ ہوگا اور یہ سوچے گا کہ جب اتنا معمولی کوئی چیز ہے کرنے کی تو ہم کر لیں گے، دو بولنے میں کیا دقت ہے، دو کلمے بولنے میں کیا پریشانی ہے، دو کلمے بولنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ پھر فرمایا جب یہ شوق ہو گیا آدمی کو کہ پتہ چلے کون سے کلمے، تو آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، وہ معمولی کلمے نہیں۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ دو معمولی کلمے ہیں، معمولی نہیں ہے، وہ مختصر ہے اس لیے کہا جا رہا ہے، دو بول ہی تو ہیں لیکن ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیا؟ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہے، مقام بڑھ گیا ان کا، مختصر ہونے کے باوجود باری تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اب یہ ذہن میں آیا کہ پھر پڑھنے میں ہو سکتا ہے دقت ہو کچھ، تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، تو مختصر ہے تو بولیے بس، اور اللہ کو پسندیدہ ہیں اور زبان پر ہلکے پھلکے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں۔ اب جب زبان پہ ہلکے پھلکے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تو ثواب کتنا ہوگا ان کا؟ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ لیکن باری تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال دیا تھا، فصاحت کلام، کتنے اعلیٰ انداز پر آپ فرما رہے ہیں۔ دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، تو سننے والا ہماتن گوش کان لگائے ہوئے شوق بڑھ رہا ہے اس کا، وہ سنتا جا رہا ہے، شوق بڑھ رہا ہے اس کا کہ پتہ تو چلے کون سے کلمے ہیں وہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ترازو میں بھاری ہو جائیں گے، اللہ کو بڑے پسند ہیں، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وزنی بنایا ہے، پتہ تو چلے کون سے ہیں۔ اب آخر میں آ کر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بتائیے دو کلمے پڑھنے میں کیا دقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی دقت نہیں ہوتی، کتنے آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے ماں باپ سے جب ہی سکھا دیتے ہیں، اتنی چھوٹی بات ہے، وہ پڑھ بھی لیتا ہے، ہر مومن ان کو پڑھ سکتا ہے، کسی مومن کو پڑھنے میں ذرہ برابر دقت نہیں، اور مقام یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بھاری وزن ہے، اس لیے ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو یا جیب میں ہو یا تصویریں انگلیوں پر ہو، اگر ہم جاتے جاتے پڑھیں گے تب بھی 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کے گناہ خار سمندر کے جھاگ کی برابر کیوں نہ ہو، معاف ہو جائے۔ کتنا آسان کام ہے۔ یہ کلمات پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت پسندیدہ ہے۔ ابھی میں نے جب بات شروع کی تھی تو ایک آیت مبارکہ پڑھی تو سب لہ السماوات السبع والارض، کہ باری تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین۔ اتنے اعلیٰ کلمے ہیں کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آگے پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز بچی ہوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہر ایک شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر ایک شے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، بس یہ فرق ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اور امت کو گواہ بنانے کے لیے دکھا بھی دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے، آپ کے دستے مبارک سے وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، صحابہ نے سنا، پھر آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، وہاں بھی کلمے کی آواز آتی رہی، حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہاں بھی کلمے کی آواز آتی رہی۔ یہ کلمہ سنا گیا حضور کے دستے مبارک میں کنکریوں سے، تو یہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی شہادت بھی یہاں موجود ہے۔ درختوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ چلے آئے، معلوم ہے وہ اللہ کی طرف سے مخاطب ہے، وہ سنتے ہیں لیکن ہمارے اعتبار سے وہ گونگے ہیں، تو اس لیے یہ اتنی اعلیٰ تسبیح ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان جو کچھ بھی سب اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک جگہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ آپ دیکھیں گے ملائکہ پرے باندھے کھڑے ہیں عرش کے چاروں طرف، لائن لگائے کھڑے ہیں، سب باندھے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ اتنے اعلیٰ ملائکہ جو باری تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف سب لگائے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، باری تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی اعلیٰ تسبیح ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اسے اپنانا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے کہ
کہیں کام کر رہے ہیں تو ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، زبان پر تسبیح ہونی چاہیے۔ ہاتھوں سے ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہی ہیں عورتیں ہیں، گھر میں سبزی کاٹ رہی ہیں، زبان پر تسبیح ہونی چاہیے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھلے جا رہے ہیں، زبان پر تسبیح ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح سے عمل کریں گے تو آخرت میں ہمارے اعمال بھاری ہو جائیں گے، وزنی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔